ویلکم بیک. اور آج ہے ورلڈ بک ڈے. اب آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے یا کسی کتاب سے آپ انسپائر ہوئے ہو تو آپ ضرور ہمیں فون کر کے بتائیے. اس وقت جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اعجاز بخاری صاحب ہیں، رائٹر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، شکریہ. جی کیسے ہیں آپ اعجاز صاحب؟ الحمد للہ الحمد للہ. تو اعجاز صاحب آپ کی کتاب، فیوریٹ کتاب سے شروع کریں. آپ کی کوئی فیوریٹ کتاب ہے ایسی جس کو آپ ہمیشہ آپ کے ذہن میں آتا ہے یا ریکمینڈ کرتے ہیں لوگوں کو؟ جی، بیکن کے ایسیز ہیں، بہت شاندار لکھا رہے تھے. بیکن ہے تو بہت اچھا پرانے وہ، لیکن اچھا. وہ ورڈلی وائز ان کے لیے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ورڈلی وائز آج بھی وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ہوں کیونکہ سوسائٹی کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں، شادی کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں، سچ کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں، جھوٹ کے اوپر بات. اور وہ ٹرسنس اس کو کہتے ہیں، اختصار جو تھا ہوں وہ ان کا ہوں سب سے بڑا جو اعجاز تھا وہ اختصار تھا. کہ وہ ہوں خوبصورت طریقے سے چھوٹی سی بات میں بڑی سے بڑی باتوں کو پیش کر دیا کرتے تھے. اور جو میرے سننے والے اس وقت موجود ہیں آپ کے ذریعے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے کوئی 58 کے قریب ایسیز ہیں، ہوں چھوٹے سے ایسیز ہیں. وہ تقریباً زندگی سے جڑے ہر معاملے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے بات انہوں نے ہوں کی ہوئی ہے. اور وہاں سے آپ صرف یہ نہیں کہ صرف آپ حظ اٹھاتے ہیں یا لطف لیتے ہیں، جی. بلکہ اس کو یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں وہ کردار ادا کرتی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. ہاں تو اچھا، ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا کیونکہ ایک زمانے میں اشفاق احمد صاحب کے بہت ساری چیزیں آن ایئر بھی کوٹ کرتی تھی کہ ان کی باتوں میں بھی ایسی بہت کم الفاظ میں بہت چھوٹی سی تحریر میں بہت سی باتیں ہیں، معنی خیز باتیں ہوتی ہیں. تو ایسے بہت اور ایک چیز مجھے اور بڑی رائٹرز کے حوالے سے میں جو انسپائر ہوتی ہوں، جو انٹرنیشنلی خصوصی طور پہ بکس ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے کہ وہ جی اگر بالکل. کسی ہیلتھ ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں تو اسپتال میں جا کے اس کی ریسرچ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی تحریر کرتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت انسپائر کرتی ہے. کیا فرمائی ہے. دیکھیں نا، چونکہ تحقیق سے تاثیر آتی ہے نا، ہوں تو ان کی جس طرح آپ نے بھی وجہ فرمایا کہ تحقیق کے ساتھ تاثیر جڑی ہوئی ہے. جب تاثیر اس کے ساتھ ہوگی تو اس کا اثر اس اعتبار سے ہوگا. تو ہوں ظاہر فرق پڑتا ہے. بجا فرمایا. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو اب یہ کتابوں سے دوری ویسے بھی ہو گئی ہے، لائبریریز کا نہ ہونا یا کتابیں گھر میں نہ خریدنا، یہ تمام چیزیں تو ایک ڈسکشن ہے ہی جو بعد میں کرتے ہیں. لیکن جب سے گیجٹس آئے ہیں تب سے کتابوں سے ویسی دوری ہو گئی ہے. ہر چیز از ایزی لرننگ، آپ بس اس میں اسکرین آپ کے پاس موجود ہے، اس میں کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس جنریشن کو خصوصی طور پہ بتائیے تو کہ کتاب کا اپنا لطف کیسا ہوتا ہے، کتاب کے جو صفحے ہوتے ہیں ان کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، اس کو آپ جو ہاتھ پہ پکڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسی چیز ہوتی ہے. بجا فرمانے. اور آپ کی اس گفتگو سے مجھے گلزار یاد آ گیا، چونکہ ہاں گلزار نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہوا کہ کتاب کی خوشبو سے، اس کے اندر موجود پھولوں سے، وہ کہتے ہیں وہ جو سوندھی خوشبو اس کی ہے، اس کا تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں ہے نا، اس کے ساتھ کوئی جڑ ہی نہیں سکتا ہے. وجہ لیکن دیکھیں نا، آپ نے، ہم نے، یا ہمارے دور کے جتنے لوگوں نے کتاب کے ساتھ جس محبت کو دیکھا ہے، وہ محبت دکھانا ہمارا کام تھا. پرابلم یہ ہوا کہ میں ہمیشہ، دیکھیں، جن بڑے لوگوں کو، جیسے میں نے پہلے بھی لاسٹ ٹائم جب آپ سے عرض کیا تھا کہ طلعت حسین کو ہم نے سنا، ضیاء محی الدین کو ہم نے یس. سنا، لیکن ہمارے پاس تو بڑے زبردست رول ماڈل رہے. جی. ہم طرز کے رول ماڈل بن نہیں سکے. وہ ہم نے بننا تھا. کتاب کے ساتھ محبت کے حوالے سے میرے کو 8 سے 9، میرا آج ایک آرٹیکل بھی اس میں چھپے گا کہ اچھا. میں اس کے لیے پوائنٹس دیے ہیں کہ 9 ہاں. چیزوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری کتاب کے ساتھ محبت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو اچھا. آخری نمبر پر تھا وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں ہاں. کہ ہمارے آج بھی اپنے بیڈ رومز کے اندر اگر ہوں وہاں سے ٹی وی ہٹ جائے اور سائڈ ٹیبل پر کتاب آ جائے تو کتاب کی ترغیب شروع ہو جائے گی. جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سائڈ ٹیبل پر کتاب رکھنا بھی ایک رومانویت ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر جی. وہ اور کتاب. کچھ لوگوں کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی کتاب پڑھے بغیر، یہ تو بھی دیکھیں عادت اگر تھی. جی. آپ کو نیند نہیں آتی کتاب دیکھے بغیر تو یقیناً آپ کے بچوں کو بھی نہیں آئے گی. ہوں فرق ہوں پڑتا ہے اس سے. بالکل ہوں اسی طرح سے وہ جو بیڈ ٹائم سٹوریز کا کانسیپٹ ہے، اس میں اگر آپ ویسے کہانی سنا دیتے تو وہ ہوتا ہے مگروں لا دینا اپنے بچوں کو. اور اگر آپ کتاب ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں اور ہاں. کتاب سے آپ کو آواز کا زیر و بم اس میں ہونا چاہیے. وہ آپ نے دیکھا کہ بچوں کو جب ہم کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہتے پھر بڑی ساری چڑیل آ گئی اور پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو کتاب کو اسی طرز پر پڑھا جاتا ہے تاکہ ویژولائز کر سکے جن کے سامنے کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ اگر آپ رات کو ہر رات اپنے بچوں کے ساتھ بے شک 1 صفحہ 1.5 صفحہ پڑھتے ہیں تو بچے کو بچپن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور ریڈنگ ہیبٹ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا اب یہ جس طرح ینگر جنریشن کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ بھائی پڑھ تو رہے ہیں نا، چلو گیجٹ میں پڑھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا اگر گیجٹ سے پڑھتے ہیں، اپنے آئی پیڈ پہ پڑھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہیں، یا کتاب کو کتاب کی طرح پڑھنا جو ہے وہ کوئی خاص بات ہے؟ جی میں آپ سے عرض کروں کہ بچوں کو ایک تو دلیل کے ساتھ جب آپ آج کے بچے ہوں کے پاس آئیں گے نا تو وہ پھر بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے.
ہم جذباتی ہو کے اپنے بچے کے ساتھ جڑتے ہیں. جب آپ جذباتی ہو کے کوئی بھی عمل کرنے جائیں گے آپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جذباتی آدمیوں کو استعمال کیا جاتا ہے ہر دور میں. تو آپ اگر جذباتی ہو کے اس کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ الجھ پڑیں گے اور پھر جو مدعا ہے اس سے آپ ایک طرف ہو جائیں گے. آپ بچے کو یہ مت کہیں کہ اسکرین سے پڑھنا نہیں ہوتا. آپ اسے بالکل اسکرین سے پڑھنا ہوتا ہے اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. بس اس کے پڑھنے میں تمہاری آنکھوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے, اسی لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم کتاب کے ذریعے پڑھ لیا کرو. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. ہم تم سے آرگیو نہیں کر رہے کہ تم وہاں سے جو پڑھ رہے وہ غلط ہے یا وہ پڑھنا نہیں ہے. نہیں, اس سے آپ کوشش کریں کہ دیکھو اس ایک ہے باہر کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب پڑھنا. یہ جو صبح کے وقت کتاب پڑھنا ہے نا, مارننگ ٹائم میں, وہ جو ابھی سورج نکلنے والا ہوتا ہے اس وقت آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اس روشنی کا ایک اپنی خوبصورتی ہے. اس وقت اگر آپ گیجٹ لے کے بیٹھتے ہیں, اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو کوشش کریں. اب میرا کام ہے رات کو, مثلاً کام ہے میرا, مجھے کوشش کرنی چاہیے میں رات کو کام نہ کروں, میں بعد از نماز عشاء سو جاؤں. تو پھر دیکھیں میں کتاب کے ساتھ کیسے اپنے بچے کو جوڑ سکتا ہوں صبح کے وقت وہ کتاب. جی اچھا, ہم جو کتابوں کی اتنی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے, تو اس میں یہ بھی سوال بنتا ہے کہ بھائی کتابوں پر ویسے تو ظاہر کورس کی کتابیں کافی ہوتی ہیں بچوں کی زندگی میں, تو ہم اتنا زیادہ جو کتاب کی آج بات کر رہے ہیں, گو کہ ورلڈ بک ڈے ہے, لیکن اس ترغیب کو یا اس تربیت کو آپ کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ کتاب کا ہونا جو کورس بک نہیں ہے وہ آپ کی زندگی میں ضروری ہے؟ دیکھیں, پہلے تو کورس بک کو ٹھیک پڑھنا اور پڑھانا ضروری ہے. ہمارے کورس بک کو پڑھنے کے لیے کم, سمجھنے کے لیے کم, یاد کرنے کے لیے زیادہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ کتاب کے قریب آ ہی نہیں پاتا انہی کتابوں کی وجہ سے. اب انہی کتابوں کے ساتھ اگر استاد جو پڑھا رہے ہیں, جو پہلے کبھی پڑھایا کرتے تھے, وہ تصویر کھینچ دیتے تھے لفظوں سے. آج بھی جو اداکار ہیں وہ کیا کرتے بالکل. ہیں, جملے تو وہی ہوتے ہیں. میں وہ کہتا ہوں اداکار تو ہوتے ہوئے جن کی ادائیں کاری ہوتی ہیں. استاد کو تو ہونا ہی کاری اداؤں والا چاہیے. اور لیکن استاد, جی 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 فرمائیے. مکمل کیجیے. میں یہ عرض کروں کہ یہ تو استاد کا کام ہے کہ وہ کس طرز پر تصویر کھینچ دیتا ہے لفظوں کے ذریعے جو اس کے سامنے پیش کیے گئے تھے. پھر وہ آپ کے ساتھ محبت کے امکانات پیدا کر دے گا. اب چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو سوال تک جو ہے وہ یاد کرانے کے لیے, سوال بھی کوئی اور لکھتا ہے پھر جواب بھی کوئی اور لکھتا ہے, اور ہمارا بچہ اس کو رٹ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ سوال بنتا کیسے. دیکھیں صاحب, جواب ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے. جس گھڑی ہم اپنے بچے کو یہ بات سمجھا دیں گے پھر وہ پڑھے گا کسی اور طرز پر, وہ پھر تفہیم کے لیے پڑھے گا. ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے کیا, کیوں, کیسے ان سے سوالات بنتے ہیں, ہم تمہیں سوال بنانا سکھا رہے ہیں, اب پڑھو اس کتاب کو اور اس میں سے سوال بناؤ. کیسا شاندار وہ پڑھے گا اور تفہیم کے سارے آداب سے وہ واقف ہو جائے گا. پھر وہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے بیٹھے گا ادر دین اس کے جو ٹیکسٹ بکس اس کو ملی ہوئی ہیں, اسے پتا ہوگا میں کس لیے پڑھ رہا ہوں. حاض اٹھانا تو ضروری ہے, آپ حض بھی اٹھائیں, لطف بھی لیں اس سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر ذوق کیسے پیدا ہوگا. صاحب سمجھ آئے گی تو ذوق پیدا ہوگا نا. ہم اپنے بچوں سے کتاب کا کوئی ایسا, والدین کے لیے میں چاہتی ہوں آپ یہ بتائیے, وہ والدین جن کو خود بہت زیادہ ظاہر یا موقع نہیں ملا یا عادت نہیں ہوئی, اگر آپ انہیں کہیں کہ جی بچوں میں آپ یہ عادت ضرور اپنے ڈالنے کی کوشش کریں, تو ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے نا کہ اس سے ان کی شخصیت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ایک اچھی کتاب شخصیت کو کیسے نکھار سکتی ہے یا شخصیت کو کیسے بدل سکتی ہے, کیونکہ بدلتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے. دیکھیں, جس نے آپ نے بات ابھی اشفاق احمد صاحب کی, آپ نے شہاب نامہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے. انہوں نے ہمارے زندگی پر کہیں نہ کہیں اثر ڈالا ہے, چونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں. والدین سے جس نے آپ نے فرمایا, چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے تو میں اس بات کے اوپر بات کروں گا. جی. والدین کو خاص طور پر اگر ہم ڈبلیو فیملی سمجھا دیں, جیسے وین ہے, ویئر ہے, ہو ہے, واٹ ہے, وائی ہے, انہیں یہ سمجھا کہ انہیں کہیں کہ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ ایک پیراگراف بس, انہیں کہ میرے سامنے تم پڑھو. جب وہ پیراگراف پڑھ رہا ہو تو اس پیراگراف پڑھنے کے اوپر وہ ڈبلیو فیملی سے صرف سوال بنا دیں. مثال کے طور پر بچے نے اچھا, یہ مثال میں چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کی انٹرپشن نہ ہو. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. آمنہ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اور مجھے بڑا اچھا لگا جو آپ لوگوں نے آج ٹاپک رکھا, لیکن اس میں بس میں ایک چیز ضرور یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جو لائبریری کا کلچر اب ہمارے ملک سے خاص طور پہ ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں بڑے جو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, آپ ساؤتھ کوریا دیکھیں, آسٹریلیا دیکھیں, وہاں پہ لائبریریز کا جو کلچر ہے وہ ابھی تک اسی طرح زندہ ہے. کتب بینی میں میرا خیال میں جتنا اہم کردار یہ چیزیں بھی کرتی ہیں, وہ شاید ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ جو بچے
ہم نے تو وہ دور گزار لیا کہ ہم نے اشتیاق احمد کو بھی پڑھا, تعلیم و تربیت بھی پڑھا, نونہال بھی پڑھا, ہاں لیکن ہمارے سیریسلی, بچوں نے وہ یہ جو ایسنس ہے وہ اس سے دور ہے. نونہال بھی پڑھا, ریڈرز ڈائجسٹ بھی پڑھا, دونوں پڑھتے تھے. ہاں بالکل ہاں بالکل. اچھا آپ کی کوئی فیوریٹ بک ہے یا آج کل کی کوئی فیوریٹ میری بک ہے؟ بہت ساری ہیں. اگر اردو کے ادب کے حوالے سے بات کی جائے تو یادوں کی بارات ہے, جوش ملی آبادی کی, شہاب نامہ ہے, اور آج کل کے دور کی بات کریں انٹرنیشنل آتھرز کی تو الف شفق ہیں, اور مراکامی ہیں جو جاپانی آتھر ہیں. تو لیکن یہ کہ ہم نے کیونکہ وہ چیز ہماری تربیت میں تھی تو وہ یہ کتب بینی ابھی تک ہماری روٹین کا حصہ ہے. بالکل لیکن صحیح. یہ بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لائبریریز کا وہ کلچر ختم ہو نہیں گیا. ہے. صحیح آمنہ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جی اعجاز صاحب, آپ نے کالر کی بات سنی؟ جی بہت, آمنہ جی نے بڑی شاندار بات کی, اور ان کے لب و لہجے سے اور ان کے حوالوں سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ذوق رکھنے والی خاتون ہے, پڑھنے والی. اٹس اے گڈ تھنگ. لائبریری کا جہاں تک انہیں بات کی ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں بچوں کو کہنا چاہیے کہ جب وہ ہیش ٹیگس لگاتے ہیں تو ہیش ٹیگس میں کہیں نہ کہیں, بے شک انہیں پتا ہے یا نہیں ہے, وہ بک سے متعلق کوئی نہ کوئی ایک ہیش ٹیگ کا اضافہ کرتے ہیں. وہ آپ کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. اس طرح یہ ٹرینڈنگ میں آنا ہو جائے گا یہ چیز شروع لائبریری کے حوالے سے. میں تو کہتا ہوں یہ جو لوکل بزنس پرسنز ہیں ان کے پاس بھی جا کے آپ کو ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ان کے ڈسکاؤنٹ آفرز میں کہیں نہ کہیں کتاب کا کوئی حوالہ موجود ہو. اس سے بھی ہم کتاب بینی کو فروغ دے سکتے, کیونکہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی بھی طرز کا ڈسکاؤنٹ مل جائے تو ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لائبریریز کو ہمیں خوبصورت جو ہیں انہیں اتنا شاندار ڈسپلیز ان کے ہوں کہ دل لگ جائے وہاں جا کے. وہ بالکل وہ گلومی سی جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں یس, ہاں, ویلکمنگ ہو انوائرمنٹ. اور Welcoming آج کل environment. تو ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے, ظاہر ہے. اب تو کافی ہم شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دکاندار نے بہت سی چیزیں ایسی کی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو ویلکم کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر لائبریریز میں تو ہونا ہی چاہیے, ایک انوائرمنٹ اٹریکٹیو ہونا چاہیے. دوسرا اور بھی لوازمات اکثر ہوتے ہیں لائبریریز کے باہر. پہلے کینٹینز وغیرہ ہوا کرتی تھیں, لوگوں کو اچھا لگتا تھا, وہاں بیٹھتے تھے, گروپس کی شکل میں بھی جایا کرتے تھے. لیکن یہی بات ہے کہ جب ماحول نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ چیز پھر چلی جاتی ہے. اچھا پارکس میں نصرت جی, اسی طرح پارکس میں بھی جو سویرے یوگا کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگر سویرے کھڑے ہو کے سرکل میں بک ریڈنگ کے اوپر کام کریں کہ 2 جملے آپ پڑھ لیجئے, 2 ساتھ والا پڑھ لیں, اور اس میں کوئی ایسا ادیب بھی موجود ہو جو صحت لفظ پہ بات کر سکے کہ تلفظ اس طرز پر ہونا چاہیے, پروناؤنس اس طرز پر کرنا چاہیے, اس سے بھی ظاہر یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. اور میں اس سے پہلے آپ سے میں عرض کر رہا تھا والدین کے, میں وہ عرض کر دوں. میں نے عرض کیا کہ ڈبلیو فیملی کے حوالے سے والدین کو کیا, کیوں, کیسے, انہیں یہ سوالات کی انہیں ہمیں مشق کرانی چاہیے, بتانا چاہیے. ظاہر جو سن رہے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بچے نے پڑھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے. جس گھڑی اس نے ایک جملہ مکمل کیا تو وہ چاہے دادو ہیں, نانو ہیں, والد صاحب ہیں, والد صاحب ہیں, کوئی بھی, وہیں وہ اس سے پوچھے بیٹا بتائیں کون پیدا ہوئے تھے, وہ بتائے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے. پھر وہ پوچھے کہاں پیدا ہوئے تھے, تو کراچی میں پیدا ہوئے تھے. اور اس کے بعد اسے بتایا کہ دیکھیں اس جملے کے اندر یہی انفارمیشن تھی, اور اس ڈبلیو فیملی کے ذریعے ہم نے وہ انفارمیشن لے لی. اب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے پڑھنے کا مقصد کیا تھا. اس کے پڑھنے کا مقصد اس سے انفارمیشن لینا تھا. اور اگر روز کی بنیاد پر والدین صرف ایک پیراگراف, وہ کس دن والدہ کو موقع ملتا ہے, والد کو موقع ملتا ہے, دادو ہے, نانو ہے, دادا ہے, نانا ہے, کوئی بھی روزانہ کی بنیاد پر اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے تو کمپریہنشن اور تفہیم کے لیے امکانات پیدا ہوں گے. پھر بچہ قرآن کریم پڑھے گا تو وہ ہر جملے پہ جا کر پوچھے گا کہ اس کے اوپر مجھے لگا کے بتائیے کہ اس کا مقصد کیا تھا. اور پھر اس کی زندگی میں چونکہ دیکھیے قرآن سے بڑی کتاب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا, اور وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے, اور ہدایت کی کتاب ہے, اور کیا ہم اس سے ہدایت لے پاتے ہیں؟ اور وہ بھی ایسی کتاب ہے اگر اس کے بھی آپ ترجمے اور تفسیر میں ایک دفعہ لگ جائیں تو جیسی باقی کتابوں کا آپ کو شوق نہیں ہو جاتا کہ اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں. میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں تو کیونکہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ آپ سے بات, قرآن مجید آپ سے بات کر رہا ہے, وہ واقعی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات کنٹینیو رہے. جی دیکھیں کلام اللہ ہے, ایک لمحے کو سوچ کے دیکھیں رب کائنات کلام صحیح فرما, بات ہے, صحیح بات. عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نصرت جی. اور پھر یوں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کو ساری دنیا ایک طرف ہو گئی اور آپ اپنے رب کے ساتھ جڑنے کے امکانات کا حصہ بن چکے ہیں, اس کے پھر مختلف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اگر ہم اسی اعتبار سے. اب دیکھیں اگر ہر صبح کے وقت باپ یا ماں بیٹھ کے قرآن کریم بڑا سارا قرآن شریف رکھا ہوا ہے پڑھ رہے ہیں, اور بچے ادھر سے کھیلتے ہوئے آتے ہیں, انہیں پتہ ہے کتاب کے ساتھ جڑے ہیں, کلام اللہ کے ساتھ جڑے ہیں, وہ گود پہ بٹھا کے بھی بچے کو بتایا جا سکے دیکھو یار یہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے. صحیح بات ہے. پھر وہ جو بچہ جڑے گا وہ پھر جڑے گا نہیں, وہ جڑ جائے گا موتی کی طرح, اور نتائج پھر ظاہر اس کے اور طرز کے نکلیں گے.
بالکل صحیح بات. اور یہ پڑھنے پڑھانے کا ذکر تو ہمارے دین میں بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے, اور جب تک زندہ ہو, جب تک اس کی کھوج میں لگے رہو, جب تک پڑھتے رہو, یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے اور خاص طور پہ یہ تاکید کی گئی ہے. تو ظاہر ہے اس میں اقرا بہت ہے کچھ. جی جی, ابتدا اقرا پڑھ. بالکل بالکل بالکل, ابتدائی وہیں سے ہے. سید اعجاز بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج کے دن کے حوالے سے. اور بس یہی ہے کہ یہ چیزیں ہم میں بھی رہتی ہیں, لیکن روٹین میں اور باقی چیزوں میں چھوٹ بھی جاتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم اپنی اس کتاب پڑھنے کی عادت کو برقرار رکھ سکیں اور اسے آگے منتقل بھی کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. سو ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. اور واقعی یہ بالکل, یہ تو میں خود جو فیل کرتی ہوں وہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک تو کتابوں کا شوق ہونا, اس سے بہت, یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور پھر آپ بہت کچھ وہ سیکھ جاتے ہیں جو شاید گرد و نواح میں ہو رہا ہوتا ہے اور آپ نہیں سیکھ پاتے, لیکن کتاب پڑھ کے آپ کو وہ ریولیشنز بھی ہوتی ہیں اور ریئلائزیشنز بھی ہوتی ہیں. سو اچھی کتاب کا انتخاب کیجیے اور اسے اچھا دوست بنائیے اور اس کے ساتھ وقت اپنا آپ گزاریے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا لطف چھپا ہے. ود دیٹ ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اپنی ڈائٹ, اپنا کھانا اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت سی چیزیں ہیں آج مختلف قسم کی جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے آفٹر دا بریک.